کیونکہ کشمیر میں ایک چیز میں نے دیکھی جو یہ بات آپ ضرور کشمیریوں تک پہنچائیں گے، ہاں، یعنی اس میں کٹ پیسٹ نہ ہو، نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ کشمیر میں ڈر کی انتہا ہے۔ آخرکار مولانا غلام رسول حامی کی سچائی کیا ہے؟ کیا مولانا غلام رسول حامی سچ میں غلط ہے یا ان کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ مولانا ڈاکٹر گل محمد اظہری صاحب ہے، جو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی اس پورے معاملے سے جو ہے وابستہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹریٹ مولانا صاحب کے پاس ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں۔ ایجوکیشن کے بارے میں بھی ہم ان سے پوچھیں گے، تھوڑے سے سوالات کے جوابات طلب کریں گے، اور اسی کے مزید سب سے بڑا مسئلہ جو کشمیر وادی میں پچھلے کئی مہینوں سے ہے وہ ہے غلام رسول حامی صاحب کا۔ آخرکار سچائی کیا ہے؟ اور اگر یہ بات سچ ہے کہ مولانا غلام رسول حامی غلط ہے، تو اتنے سالوں تک آخرکار عوام الناس کے سامنے سے یہ بات کو پیچھے کیوں رکھا گیا، ان کے آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ اور اگر اب لایا جا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا تو نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی دوسری کہانی تو نہیں ہے مولانا غلام رسول حامی کو بدنام کرنے کا یا ان سے چھٹکارا پانے کا؟ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلی بار آپ سے روبرو ہونے کی جو ہے وہ شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں ہی جاننا چاہیں گے کہ اسلامک اسٹڈیز کا سفر کیسے شروع ہوا اور بچپن سے لے کے ڈاکٹریٹ تک کا سفر اگر سمرائز کر کے آپ بتانا چاہیں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میری ایجوکیشن سمپلی ایک پرائمری اسکول سے شروع ہو رہی ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول گنورہ جی۔ اس کے بعد مڈل اسکول لالک، اس کے بعد اننت ناگ بابا حیدر رشی اسکول، اور اس کے بعد میں نے یہ دینی لائن اختیار کی۔ جی۔ تو دینی لائن میں یہ ہوتا ہے کہ درس نظامی، تو درس نظامی اس کیریکولم کو بولا جاتا ہے جس میں ایک عالم، مولوی فاضل بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو وہ میں نے پورا کیا ہے اور اس کا ایگزام کشمیر یونیورسٹی سے پاس کیا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ہم چلے گئے دہلی، جامعہ نظام الدین اولیاء، ایک تخصص کرانے کا انسٹیٹیوشن ہے، اس میں نے عربک میں تخصص کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد چلے گئے علی گڑھ، اور علی گڑھ میں ماسٹر ڈگری عربک میں نے حاصل کی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد چلے گئے مصر، تو مصر میں نے دوبارہ سے بی اے کیا ہوا ہے تفسیر سے، کلیہ اصول الدین، وہاں ایک کالج ہے، اس کالج سے میں۔ تو اس کے بعد قاہرہ یونیورسٹی، تو قاہرہ یونیورسٹی میں نے اسلامک فلاسفی میں نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ جی۔ تو آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ نے تھیسس تو لکھے گئے ہوں گے تبھی جا کے آپ کو ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ ملی، کیا اس کے علاوہ آپ کی جانب سے کوئی کتاب وغیرہ لکھی گئی ہے؟ کتابیں تو بہت ساری ترجمہ ہوئی ہیں جو ہندوستانی علماء کو عرب دنیا میں ہم نے کافی حد تک، خاص طور پہ اعلیٰ حضرت جی احمد رضا خان صاحب بریلوی، ہاں۔ تو علیہ رحمہ ان کا جو ان کی کتابیں یا ان کے ٹرانسلیشن، تو اس کے بارے میں ایک من گھڑت روایت بنائی ہوئی ہے عرب دنیا میں، تو اس کو کاٹنے میں ہمارا اچھا رول رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو ترجمہ بھی میں نے وہاں کی جسٹس منسٹری میں متعارف کرایا ہے، تو ان کے فلسفے پہ میں نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی مصر سے شائع ہوئی ہیں۔ تو باقی جو آرٹیکل وغیرہ وہ عربک میں دیتے تھے، خاص طور پہ جو انڈین کلچر سینٹر وہاں پہ ہے ایجپٹ میں، تو اس میں ہم لکھا بھی کرتے تھے۔ ٹھیک۔ تو حضرت ہم آتے ہیں اصلی موضوع پہ، جو آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا غلام رسول حامی۔ کیا سچ میں جو لوگوں کے سامنے ڈاکٹر سندیپ ماوا کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے یا جو باقی علماء دین کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے، کیا وہ واقعی سچ ہے؟ کیا مولانا غلام رسول حامی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش چھپی ہے؟ کیا اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ مولانا غلام رسول حامی کو بدنام کیا جائے؟ مولانا غلام رسول حامی نے جو اتنے سالوں سے دین کی خدمت کی ہے، جو اتنے سالوں سے لوگوں کا بھروسہ جیتا ہے، وہ اس سے چھینا جائے؟
نہیں، میرے خیال سے میں جس طور پہ یہ معاملہ جانتا ہوں میں تو اپنی ایکسپیرینس بیان کروں گا. بالکل. میں 2024 میں یہ مسئلہ میرے پاس آیا. 2024 میں؟ جی 2024. ٹھیک. تو 2024 میں اصل میں الیکشن لڑا تھا. اسی اسنا میں مین اسٹریم الیکشن میں تھے؟ جی جی. اوکے. کس پارٹی سے؟ جے ڈی یو سے. جے ڈی. ہاں ٹھیک. لیکن اس وقت میں جے ڈی یو میں نہیں ہوں. اوکے. ہاں جو اس وہاں جو پردہ دری کی بات آ گئی تھی نا، وہ نتیش کمار والی، تو اس پر میں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے. ٹھیک. ہاں تو ان کا یہ مسئلہ اسی وقت میرے پاس آیا. تو میں نے ان کو فارورڈ کیا اسی وقت کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے خلاف ایک سازش ہے. تو اس سازش کو میں نے ایف آئی آر بھی کاٹا ہے مثلاً لوگوں کے خلاف جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں. ٹھیک. تو پھر ہم نے بھی اتنا سیریس تو اس وقت لیا نہیں، کیونکہ لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ میرے اعتبار سے اس وقت اس کے جو مجھے پیش کرنے والے تھے تو اتنی ایویڈنس ان لوگوں نے پیش نہیں کی تھی. ٹھیک. تو اس وجہ سے میں نے، لیکن ان کو میں نے فارورڈ کیا تھا. تو آپ سے جاننا چاہیں گے، جب آپ کے پاس 2024 میں یہ کیس پہنچا تھا تو آپ نے کیا دوسرے علماء دین کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی یا دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ تب سے لے کے آپ اب تک آپ نے اپنے پاس ہی رکھی تھی جب تک ڈاکٹر سندیپ ماوا نے یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے نہیں؟ سب سے پہلے یہ بنتا ہے نا کہ جس کے خلاف کوئی ایلیگیشن کریٹ کرے تو پہلے تو انہیں سے پوچھا جانا چاہیے. بالکل. تو ان سے میں نے پوچھا ہے اور اسی وقت پوچھا ہے. اس کے بعد کیا رجحان رہا؟ انہوں نے جو جواب دیا تو وہ سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا. ٹھیک. تو بعد میں ہم بھی یہ کوریدنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اب آگے آگے میں نے دیکھا اس میں کہ چند چیزیں جس پہ میری تشویش بڑھ گئی وہ اس طور پہ بڑھی کہ کئی لوگوں کا نام انہوں نے ہی لیا ہے، کیونکہ انہوں نے چند اس پہ 2-3 مجھے لگ رہا ہے، مجھے تو یاد ہے 2 کا 2 پریس کانفرنسیں انہوں نے بس اس پہ منعقد کی ہے. بالکل کی. تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا کہ وہ لوگ بند ہیں جو الزام دینے والے تھے، جو فوٹوگرافس وغیرہ وائرل کر رہے تھے، جو وائرل کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا وہ بند ہے. حقیقت میں مجھے یہ ان کے لیے بد نصیبی کہیے یا کیا کہیے کہ مجھے ان کے فون نمبر میرے پاس تھے ان لوگوں کے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بلایا تھا اپنے مدرسے پہ. تو میں نے پوچھ تاچھ کی یہ کون لوگ ہیں جو فوٹوگرافس وائرل کر رہے تھے؟ منظور احمد وغیرہ، جنہوں نے میرے پاس یہ معاملہ لایا تھا. ٹھیک. ہاں تو ان سے جب میں نے پوچھا کیا آپ لوگ بند ہے تو وہ تو بند تھے ہی نہیں. میں نے سوچا کہ میڈیا پہ اتنے بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اس میں تو ایک میڈیا ہے وہ شاید لداخ سے آرگنائز کرتے ہیں، وہ نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے اس چینل کا. تو اس نے تو یہ میسیج بھی چلائی کہ ان میں منظور احمد بٹ بند ہے، یعنی وہ اس وقت مثلا جیل میں ہیں، تو باقی لوگ فرار ہیں. ٹھیک. تو جب میں نے وہ دیکھا کہ وہ تو بند ہے ہی نہیں تو میرے شبہات بڑھنے لگے. میں کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ، یہ تو ان لوگوں کو اس میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے مالی گھپلا کیا، وہ کیا، یہ کیا. تو میری بھی اس میں انٹرسٹ بڑھ گئی. وہ اس طور پہ بڑھ گئی کہ کوئی مظلوم بیچارہ مارا نہ جائے. بالکل صحیح. ہاں اگر کوئی مظلوم ہو، مثلا گناہ کسی نے کیا ہو تو کسی اور کے سر پہ تھونپ رہا ہو. بالکل. تو میں نے اس طور پہ جو ہے نا اپنے طور پہ انویسٹیگیشن شروع کی تھی. تو لیکن علماء کے پاس اس وقت لے جانے کی اس وجہ سے ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ہر چیز کے لیے کوئی بھی ایلیگیشن ہو تو اس کے لیے ثبوت ضروری ہے، درکار ہوتی ہے. تو اگر ثبوت نہیں ہوگے تو اتنی بڑی شخصیت کے خلاف کوئی کیوں ایسا بالکل نہیں جا سکتا. پبلک فورم پہ آپ بات نہیں کر سکتے بنا ثبوت کے. تو اس کے بعد مولانا صاحب پھر اس کے بعد کیا ڈیسیجن لیا آپ نے؟ حالانکہ کیا آپ سندیپ ماوا کے جو انہوں نے پہلے شروعات کی اس سب چیزوں کی، کیا آپ نے اس چیز کا ویٹ کیا کہ پہلے کوئی اور کرے اس کے بعد میں آگے آؤں گا، یا اس سے پہلے
آپ نے اور کسی سے یہ بات وغیرہ اٹھائی تھی کہ ایسا ایسا؟ نہیں، یہ تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ اس کو تب تک سامنے نہیں لا جا سکتا نا جب تک جو مدعی ہو. لیکن یہاں پہ جب مدعی لانے کے لیے تیار ہو تو تب ہم مدد کے لیے آئیں گے. ایسے ہم کسی کے لیے تو مدعی بن نہیں سکتے. تو اس میں تو یہ انتظار ضروری تھا. اور اس میں سندیپ ماوا کا جو رول میں مانتا ہوں وہ رول اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جرت کی, انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جو بھی ان کے ریکارڈنگز تھی وغیرہ تھی. تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے. آپ کے پاس 2024 میں وہ کیس آیا اور جتنے بھی مجھے لگتا ہے ثبوت ڈاکٹر سندیپ ماوا نے سوشل میڈیا وغیرہ پر اپلوڈ وغیرہ کیے, لوگوں کے سامنے رکھے, وہ آپ کے پاس اس سے پہلے آ گئے؟ سارے نہیں آئے تھے. تو جو بھی الزامات, جتنے بھی ایلیگیشنز ڈاکٹر سندیپ ماوا کی جانب سے غلام رسول حامی پہ لگائے جا رہے ہیں, آپ کے پاس کتنے ثبوت اس کے سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آئے تھے 2024 میں؟ چونکہ سندیپ ماوا کے پاس 24 میں تو نہیں آیا تھا, اس کے بعد ہی آیا تھا. تو آپ کے پاس کتنے ان میں سے ثبوت آئے تھے جو آپ ریلیٹ کر پائے پھر اس سب چیزوں؟ اس میں تو 3 ریکارڈنگز تھی اور ان کا جو عہد نامہ ہے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. بالکل. تو وہ ایگریمنٹ آیا تھا. کیا وہ ایگریمنٹ سچا تھا؟ میرے اعتبار سے تو وہ سچا ہے. سچا ہے؟ ہاں, میرے انویسٹیگیشن کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ مثلا وہ ایک ہوتا ہے پرسپشن, ایک ہوتا ہے کہ ثبوت دلائل کے روشنی میں بات کرنا. تو دلائل کی روشنی میں وہ 100% صحیح ہے. حال ہی میں مولانا غلام رسول حامی پہ ایک FIR بھی لانچ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے غلام رسول حامی پہ فتویٰ بھی لگایا گیا. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس فتوے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے حساب سے وہ فتویٰ لگانا صحیح تھا یا وہ فتویٰ لگانا غلط تھا؟ اور اس فتویٰ لگانے کی مجلس میں کون سے علماء دین بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ فتویٰ لگایا؟ چونکہ آپ کو اس بارے میں خبر تو ہوگی. اور فتویٰ کے بارے میں یہ کہوں گا تو فتویٰ تو ہم نے ہی استداد یا استفتاء میں نے ہی کی تھی. اچھا, آپ ہی نے کی تھی؟ میں نے کی تھی تھرو سوشل میڈیا, کیونکہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کو اس وجہ سے اس میں لانے کی جو ہے نا کوشش کر رہا تھا, کیونکہ کشمیر میں ایک چیز میں نے دیکھی جو یہ بات آپ ضرور کشمیریوں تک پہنچائیں گے. ہاں, یعنی اس میں کٹ پیسٹ نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. کیونکہ کشمیر میں ڈر کی انتہا ہے. ڈرپوک جس کو کہیں گے نا, ڈرپوک قوم ہوگی. کس چیز کا ڈر؟ سیاسی ڈر یا سماجی ڈر یا سوشل ڈر؟ ان کو سیاسی دکھانے کی ہی ضرورت ہے, اور جو لوگ حسن چالاک ہوتے ہیں تو وہ تو انہی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب سیاست میں ہی دیکھیے, کوئی جو ہے مطلب سیکیورٹی میں اندر بیٹھا ہوا ہے تو سیکیورٹی کا بہ دکھا کر کے ہی وہ سارا کچھ کرتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی بھی بندہ یہاں کشمیر کا مطلب وہ ہمت ہی نہیں کرے گا, بولنے کی ہمت نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے چند چیزیں تو ویسے بھی سامنے آ گئی نا, جیسے سیکیورٹی میں رہے لوگ کتنے لوگوں کا پیسہ کھا گئے, اور وہ بیچارے لوگ مطلب وہ تو مانگ ہی نہیں سکتے کیونکہ سیکیورٹی لگی ہوئی ہے. بات ہم فتویٰ کی کر رہے تھے, آپ نے بولا کہ فتویٰ کی سجیشن دینے والا میں ہی تھا. نہیں, مانگنے والا مانگنے والا تھا, کیونکہ میں نے علماء سے یہ کیا کہ اگر یہ ایک عالم پہ اتنے سنگین جو قسم کے الزامات لگ رہے ہیں یا تو انہیں خود سامنے آنا چاہیے, کیونکہ میں نے پہلے ریئیکٹ کیا تھا. یہ جو سندیپ ماوا نے جو پہلا بیان دیا تھا اس پہ میں نے ریئیکٹ اس لیے کیا تھا کہ اب خاموشی سے ہر وقت کام نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک. انہوں نے 2-3 چیزیں مانگی لوگوں سے. سب سے پہلا جو انہوں نے سوال کیا وہ یہ کیا کہ کیا اسٹیٹ لینڈ پہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے, کیا ہے, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. میں اس وقت پوڈ کاسٹ میں آ چکا ہوں, اس وقت اس بارے میں نے بالکل وہ دیا ہے کہ اب پوری قوم خاموش رہے گی تو کیا یہی جواب ہے اس کا؟ جواب تو دینا ہے نا. بالکل دینا ہے. اب اگر یا تو وہ مثلا ہم لوگ گوجر بیچاروں کو تو یہاں بلیم کرتے ہیں کہ کوئی گوجر تھا نماز پڑھنے کے لیے, اسے کہا گیا کہ قبرستان پہ نہیں آئے گی, وہ جا کر کے پڑھ لیا, اس کے بعد کہا کہ آئی یا نہیں آئی, میں تو پڑھ لیا ہوں. تو وہ چیز ہم سے وہ صادر نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم لوگوں کا کیا ہے اس بارے میں, اگر
آپ سے سوال کیا گیا, آپ تو جواب دیجیے, ہاں یا نہ میں دے دیجیے. اور مولانا غلام رسول حامی تو کنٹینیوسلی ٹھکراتے آئے. نہیں, ان کی میں یہاں بات نہیں کر رہا ہوں, میں پورے, انہوں نے سارے جو ہے نا علماء کو اس وقت للکارا ہے. جب علماء کو للکارا ہے تو ایک جواب آنا چاہیے کہ چاہے مذہبی طور یا قانونی طور, بالکل اس کا تو جواب دینا ہے کہ کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو میرے اعتبار سے میں نے جو قانون پڑھا ہے یا قانون میں جتنی میں نے کوشش کی ہے, تو قانون کے اعتبار سے جس کے پاس بھی اسٹیٹ لینڈ 30 سال سے ہو, وہ تو قانون بھی یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں ہے, یہ اسی کی زمین ہے جس کے قبضے میں ہو. اگر یہ قانون کہہ رہا ہے تو شریعت میں بھی تو ایسے ہی ہے کہ جس کی زمین اگر کوئی کسی نے کلٹیویٹ کی ہے, تو کلٹیویٹ کرنے والا بندہ جو ہے, اگر کوئی اس کو بھگانے والا نہیں ہے, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے, تو وہ تو اسی کی زمین ہے. کیونکہ اتنے سالوں تک, جیسے کسی کے پاس 50 سال سے زمین ہے, کسی کے پاس 70 سال سے زمین ہے, تو آج آ کر کے ہم اس سے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری زمین نہیں ہے. لیکن 70 سال کس نے رہنے دی اس کے پاس؟ وہ کلٹیویشن کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ تو ریونیو کی پرابلم ہے. اس پہ اگر پکڑا جانا چاہیے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ پکڑا جانا چاہیے. شریعت کا اعتبار ہے کہ جو عرف میں ہوگا وہی شریعت میں مثلا قابل قبول ہے. بات ہم کر رہے تھے کاروان اسلامی کے مرکز کی, جہاں پہ وہ ہے دعویٰ کیا جا رہا تھا. میں وہی بتا رہا تھا کہ اسی کے لیے میں آیا کہ میں نے پہلے پوسٹ ایک مثلا اپلوڈ کی, اس پہ میں نے لوگوں سے پوچھا, خاص طور علماء سے, یا تو آپ لوگ سامنے آ جائیے جواب دے دیجیے, ٹھیک, یا تفویض کیجیے, یعنی میرے سپرد کیجیے, میں اس کا جواب دیتا ہوں, دونوں چیزوں کا, ٹھیک. اور رہا سوال یہ جو مولانا حامی صاحب کا, ان کا معاملہ جو ہے وہ تحقیق طلب ہے, اس میں تحقیقات ہونی چاہیے, اسی کے بعد کوئی رائے بنائی جا سکتی. تو اس میں ان لوگوں سے یہ غلطی ہوئی, انہوں نے مجھے دھمکانا شروع کیا. کنہوں نے؟ جن لوگوں نے وہ پوسٹ پڑھی ان کے لوگوں نے, ٹھیک, ہاں, انہوں نے میرے خلاف جو ہے نا شروع کیا کہ آپ خاموشی رہتے تو ٹھیک رہتا, ورنہ, تو میں ورنہ دیکھنے کے لیے آیا, پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے, میں دیکھتا ہوں ورنہ کیا ہے تمہارا. کیونکہ ہر جگہ جو ہے نا وہ ایگریسو لینگویج نہیں چلتی, وہ چلتی ہے جہاں خوف بیٹھا ہوا ہو دلوں میں, اور چند دل ابھی بھی ہیں جس میں خوف نہیں بیٹھا ہے. تو میں سامنے آ گیا, میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں, کیونکہ ڈرا دھمکا کر کے تو اس مطلب ہمیں خاموش نہیں کیا جا سکتا. ہاں, آپ قائل کیجئے اگر آپ کے خلاف حقیقت میں الزام ہے. میں ابھی بھی لائیو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ الزام تراشی اگر ثابت ہو جائے, سب سے پہلے ان کے خلاف لڑنے والا میں رہا ہوں. لیکن اس میں نے رفتہ رفتہ جب دیکھا, جب علماء کے پاس لے گئے, تو علماء بھی اس چیز کو انہیں اپنے سر لینا نہیں چاہتے تھے. یہ میری عادت ہے, میں بات جب کرتا ہوں تو دل سے کرتا ہوں, اس میں یہ ادھر ادھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو مجبور کیا, میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ اگر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس میں آپ تو کود جاتے ہو, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس میں تو کودنے کی ضرورت ہے, آپ کم سے کم. پھر انہوں نے میری سنی, اور انہوں نے جو ہے ایک دم لوگوں کو, انہوں نے جو ہے اپنے جو کورم ہے ان کا, جس کورم میں 7 لوگ تو مشہور ہیں, جو آپ نے پوچھا نا کہ کون علماء ہے, اس میں ریاض الحق نور آبادی صاحب, اور عبدالرشید داودی صاحب, ٹھیک, یہ حمید اللہ حقانی صاحب, ٹھیک, عمر, کیا نام ہے ان کا, مفتی قمر الدین, ٹھیک, اور مبارک نعمانی صاحب, اور بھی شاید ایک ہیں. تو یہ 7 لوگ اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. بٹ یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ نے فتویٰ مانگا تھا اس سے پہلے, جی, طلب آپ نے کیا تھا کہ فتویٰ لگنا چاہیے, تو اس کمیٹی میں آپ نہیں تھے جس کمیٹی نے فتویٰ لگا؟ میں اس کا یونٹ نہیں ہوں. نہیں, تو
کیوں نہیں؟ آپ کو تب بلا سکتے تھے اس مجلس میں، اس نہیں، کمیٹی میں بلا سکتے تھے۔ وہ اصل میں ایک فورم بنا ہوا ہے، تو میں تو 2013 میں ادھر آیا ہوں، وہ اس سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو میں نے بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ مثلا ہم اس میں گھس جائیں، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے، اخلاقی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم پیش رہتے ہیں اس میں۔ ہاں، لیکن یہاں میں نے اس لیے کیا کہ اگر انڈیویجولی ہم کریں گے تو وہ تو انڈیویجولی معاملہ مانا جائے گا۔ بٹ یہاں پہ آپ نے ایک بہت بڑا ایلیگیشن اور ایک لگا دیا، یہاں پہ آپ نے لوگوں کے من میں اور ایک سوال پیدا کیا کہ اس پوسٹ کے بعد آپ کو دھمکایا گیا۔ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو کون دھمکانے کے لیے آئے تھے؟ دھمکانے آئے نہیں تھے، پوسٹ پہ ہی، مثلا جو پوسٹ لکھے کمنٹس وغیرہ میں، کامنٹس میں ان لوگوں نے یہ لکھا تھا اس وقت کہ اگر آپ خاموش رہیں تو وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لکھنے والے تھے کون؟ لکھنے کیا والے انہوں نے آپ کے ساتھ پھر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، فون وغیرہ پہ بات کیا، سامنے ملے؟ قریباً انہوں نے کوشش کی ہوگی دوسرے چینل سے، لیکن میں نے کوئی اس کا لفٹ نہیں دیا، اس کا آپ نے لفٹ نہیں۔ بٹ پھر بھی مولانا صاحب آج بھی علماء کیوں اس بارے میں چپی سادے ہوئے ہیں؟ کیوں اس بارے میں، اگر ان کو بھی پتا ہے، اب فتویٰ بھی جاری کیا گیا ہے، تو کیوں علماء سامنے نہیں آ رہے ہیں اس بات پہ؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ علماءوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی کچھ پروپیگنڈا ایلیگیشنز یا کرٹیسزم جو ابھی مولانا غلام رسول حامی صاحب کے اوپر تھوپا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، دو ہی سینیریو ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہندو مسلم کا ہو گیا تھوڑا سا پہلے۔ کیسے؟ جیسے ماوا اس میں بیچ میں آ گیا، تو لوگوں کو یہ لگا کہ وطن یہ ہندو مسلم لڑائی ہے، تو جبکہ یہ ہندو مسلم لڑائی نہیں تھی۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب میں نے یہ سٹینڈ لیا تو مجھے بہت زیادہ گالیاں سننے کو ملی، خاص طور میں اگر اس زمانے میں سوشل میڈیا پہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ گالی کھانے والا وہ میں ہوں، اسی مدعے کو لے کر، اسی مدعے کو لے کر کے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ یہ مطلب ماوا کے پے رول پہ کام کرنے لگا ہے، کیونکہ وہ لگنا نہیں ہے، وہ تو ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کو تو اپنے آپ کو بچانا ہے، تو کوئی نہ کوئی حسن بہانہ تو بنانا ہے، وہ بہانہ بنا رہے ہیں اس کے لیے۔ فیوچر میں آخر آپ دیکھتے کیسا ہے اس مسئلے کو لے کر؟ کیونکہ پاس میں کچھ الگ تھا، ابھی پریزنٹ میں کچھ الگ چل رہا ہے، ابھی فیوچر کو لے کے آپ کی کیا پریڈکشنز رہیں گی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ آپ کے حساب سے بڑا ہوگا؟ یا آپ سے جاننا چاہوں گا، جب یہ مسئلے وغیرہ ہو رہے تھے تو شرعی عدالت میں جانے کی آپ نے کوشش کی، یا وہاں پہ غلام رسول حامی کو بھی لانے کی کوشش کی، وہاں پہ بات چیت کی؟ وہ تو بالکل میں نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس خود سے بلایا ہے؟ میں نے متحدہ کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے میں نے اس میں جو کارروائی شروع کی وہ تو اسی طور پہ شروع کی۔ میں نے سب سے پہلے ماوا کو بھی بلایا، اور منظور احمد، ولی محمد اور معراج الدین وغیرہ ان سب کو بھی بلایا، تو اس کے بعد مولانا حامی کو بھی بلایا۔ ٹھیک، ہاں، میں نے سب کا سٹینڈ اس میں جو ہے نا جاننے کی کوشش کی ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ باقی لوگ تو نارملی آئے میرے پاس، اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے نا ویڈیو کرا کر کے چلے گئے، تو پھر یہ ہمارا یہ بنتا تھا کہ شرعی نقطہ نگاہ سے یہ کیا چیز ہے، کہ اس میں ہمارا رول کیا رہنا چاہیے، یا علماء کا رول کیا رہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ ہمارا وہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم تو سمجھیے کہ ایک گاؤں میں کام کر رہے ہیں، جو سٹی میں کام کرنے والے ہیں علماء ہیں، یا بڑے بڑے فورم جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، فرض بنتا تھا ان کا۔ بٹ آپ کو نہیں لگتا اس سے دین اسلام کو بہت بڑا خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا؟ نہیں ہوگا، اگر ہم گھر میں صفائی کریں گے اس سے کوئی گھاٹا نہیں ہوتا، لیکن اگر صفائی کوئی دوسرا کرنے آئے تو اس وقت مثلا وہ تو سب کی اٹھانی پڑے گی، لیکن ہم بذات خود اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کو باہر کیا جائے، اور پرسن ہے، مذہب ہے، یا کوئی فورم ہے، تو یہاں سب سے بڑی غلطی کیا ہے لوگوں کی، یہ وہ بھی غلطی ہے یہاں کشمیر میں، کہ ایک شخص کو فورم سمجھتے ہیں، اور فورم کو جو ہے نا پورا ایک ہی شخص ہائیجیک کیا ہوا رہتا ہے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔
مسلمان کیا گناہ نہیں کر سکتا؟ تو پھر مسلمان کا گناہ ہم اسلام پہ بلیم کریں گے؟ بٹ یہاں پہ ایک عام مسلمان کی بات نہیں ہو رہی. یہاں عام مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، بشر ہے، کوئی بھی غلطی کرے تو یعنی اس میں تو پھر اسلام میں تو قانون ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، دوسرے کا گناہ تو آپ کے سر نہیں آئے گا. جب بیٹے کا باپ کے سر نہیں آئے گا تو یہاں تو دور کی بات ہے. بٹ اسلام میں یہ معافی کا بھی جز رکھا ہوا ہے، تو اگر معافی کا جز وہ بھی غلط ہے. یہاں یعنی غلط فہمیوں کا انبار ہے کشمیر. ہاں. کیسے؟ وہ انبار ایسے ہے کہ جیسے اب کوئی عام بندہ ہے وہ ہمیں نصیحت کرنے لگے گا کہ وطن پردہ پوشی اسلام کا حکم. پردہ پوشی کہاں حکم ہے وہ کیوں نہیں پوچھ رہا ہے؟ پردہ کرنا چاہیے، کس جگہ کرنا چاہیے؟ جہاں جو ہے نا سوسائٹی کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے اور انڈیویجول لیول تک اس کا گناہ جو ہے نا محصور ہے. لیکن اب دوسری یہ جو ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں کبھی کبھی لوگوں کو بولنا فرض ہوتا ہے کسی کے بارے میں، کیونکہ یہ ہے کہ اذکر الفاسق بما فیہ، فاسق کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرو لیحذرہ الناس، تاکہ لوگ جو ہے نا جو وکٹم بن جائیں گے وہ تو بچ جائیں گے نا بیچارے. تو فرض کریں اگر آنے والے ٹائم میں مولانا غلام رسول حامی نے سارے جو ایلیگیشنز ابھی ہے وہ اس نے ایکسیپٹ کر لیے اور اس کے بعد وہ پبلکلی جاتے ہیں، وہ عوام الناس سے معافی مانگتے ہیں، تو اس کے بعد جو فتویٰ ان پہ جاری کیا گیا ہے کیا وہ ہٹ جائے گا؟ اور کیا وہ جس طریقے کی زندگی ابھی وہ گزار رہے ہیں وہ گزار سکتے ہیں؟ انہوں نے تو کنڈیشنل ہی فتویٰ بھی دیا ہے. انہوں نے یہ لکھا نا کہ فی الحال ان کو مسجد و محراب سے دور رہنا چاہیے. انہوں نے فی الحال لکھا جب تک وہ توبہ کے اثرات ان پہ ظاہر نہ ہوں. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ توبہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جیسے اب ان کی زندگی دیکھنا ہے کہ اس زندگی میں کیا وہی چیز جو الزامات لگے ہیں، تو اگر وہی چیز مطلب کنٹینیوسلی کر رہے ہیں تو تب تو کوئی اثر نہیں آیا. اگر وہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں تو اسلام میں تو ایسے بھی ہے، اگر زنا کے بارے میں جیسے جو حد ہے اس کو تو جو کنوارے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 100 کوڑے مار دو، اس کے بعد 1 سال تک جو ہے بدر کر دو، شہر بدر کر دو، کسی دوسری جگہ وہ، کیونکہ تب تک وہ سوسائٹی میں اپنی امیج جو ہے نا دوبارہ یعنی بحال کریں گے. تو اسی طرح انہوں نے تو موقع دیا ہے، انہوں نے تو کوئی ایگریسو وہ نہیں کیا ہے. اس چیز سے کیا لگتا ہے آپ کو فائدہ کچھ آئے گا عوام الناس کی اگر ہم بات کریں بالخصوص، یا دین اسلام کی بات کریں یا اوور آل سوسائٹی کی بات کریں؟ نہیں، فائدہ تو سب سے بڑا یہ ہے نا کہ جب ایلیگیشنوں کو دیکھ لیں، کیونکہ مولانا غلام رسول حامی تو بالکل نہیں مان رہے. وہ جب بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میرے خلاف جو ہے پروپیگنڈا. ٹھیک ہے، کتنے لوگ پھنسانے والے ہیں؟ ہم مانیں گے کہ چلو کتنے لوگ پھنسانے والے ہیں. کیا کشمیر میں سارے جو ہے نا بغیر دماغ کے لوگ ہیں؟ بالکل نہیں. اب اگر کشمیری خاموش رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سر پہ چڑھتے جائیں ان کے. یہاں جو ہے نا سب سے بڑی چیز جو کشمیریوں میں یہ چیز ہے کہ بری برائی بھی وہ لوگ اندر ہی اندر جذب کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چل جائے، خاص طور مذہبی طور پر. ہاں کہ اب جب اس میں ہندو آ گیا تو لوگوں کا سینٹیمنٹ جاگ گیا. ہاں جاگ گیا ایک سائڈ سے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں ہونے دینا. مجھے کئی لوگوں نے، آپ کے میڈیا کے لوگوں نے، مجھے کئی لوگوں نے یہ جو ہے نا کنٹیکٹ کیا، اس کے بعد یہ ہو رہا کہ کیا ہوا آپ کو، آپ تو میں نے کہا نہیں، میں حق کے ساتھ. اور اس میں حق یہ ہے کہ حق یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دل جو کہے، جو ثبوت ہو. سب سے بڑا ثبوت جو ہوتا ہے نا، جتنے بھی ثبوت ہیں ان کے ہیڈ ثبوت جو ابھی بھی مانا جاتا ہے، پہلے بھی مانا جاتا تھا، شریعت میں بھی مانا جاتا ہے، وہ ہے کہ سیلف کنفیشن. اگر کسی نے کنفیس کر لیا بالکل کہ مثلا مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو اس کے بعد تو اس میں کیا ثبوت ڈھونڈنا ہے؟ اور لیکن حامی صاحب تو کر نہیں رہے ابھی. انہوں نے کیا ہوا ہے نا پہلے.
एक मरतबा लेकिन वो भी तो बोल रहे हैं कि वो धोखे से मुझसे लिखवाया गया। उसमें एक चीज प्रॉब्लम एक है, फोटोग्राफ है उनकी जहाँ पे वो रस्सी से बांधे हुए हैं। इसमें ये ने मैं जो बात करने जा रहा हूँ इस पे, मैं जिन लोगों के बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे हाथ बांधे, इन्होंने मेरे टांगे बांधे, वो तो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। लोगों के जहन में तो सोचा रहेगा ही, आना किसको चाहिए? मैं उनके तरफ से तो जवाब नहीं दे सकता ना, बिल्कुल। वो लोग खुद जवाब देंगे क्या आपने बांधा है या नहीं बांधा है। अगर बांधा है, कब बांधा है, टाइम क्या था, क्या वो था, मतलब उसके लिए उन लोगों को सामने आना चाहिए था, तब ये कंफ्यूजन खत्म हो जाता। ठीक, ये कंफ्यूजन इसीलिए खत्म नहीं हो रहा है, इसके लिए जो है वो ना लोग सामने नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे। और इस चीज का उन्होंने उनकी भी तो फिर गलती है जो सामने बहुत नहीं बड़ी आ रहे। गलती, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि एक बंदा उनके खिलाफ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है और आप लिहाफ ओढ़े घर में बैठेंगे। आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। क्या आपने किया है या नहीं किया है, सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। अब ये आपके बदले में कौन बोलेगा? कोई नहीं बोले। ये तो हम दूसरे साइड से इसको लिया हुआ है, मैं मजहबी तौर पे लिया हुआ और कश्मीरी बच्चों के असमत के लिए लिया हूँ, क्योंकि मैंने उनके जो कॉल रिकॉर्डिंग है, सारे कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने उसका ये देखा कि ये कॉल रिकॉर्डिंग की चैनल हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर ये सही मिल रही है, मतलब जब ये एक्यूरेट सही है, तो आप उसमें क्या देखना है। आपने उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स देखे? उन देखे मैंने, वो सही थे? बिल्कुल सही। कुछ एरर वगैरह तो नहीं दिखाया? नहीं, एरर नहीं दिखाया उन्होंने, 99% दिखाया कि ये ह्यूमन वॉइस है। अब वो ये तो नहीं बताएंगे कि उनकी वॉइस है, उन्होंने ये दिखाया कि ह्यूमन वॉइस। अब उस तौर पे जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जब आपने एक मर्तबा एतराफ किया है, मैंने कहा ना कि चंद जगह हैं जिसमें कंफ्यूजन के लिए लोगों का कंफ्यूजन हक बनता है। ठीक, क्योंकि उतने भी सारी कौम तो गई गुजरी नहीं है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, बिलखुसूस जो दीन इस्लाम से वाबस्ता है, मुसलमान है, इवन के नॉन मुस्लिम भी, क्या मैसेज रहेगी आपको इस इंसिडेंट के बाद? क्योंकि अभी भी आधे लोग यकीन करते हैं, आधे लोग यकीन नहीं करते। अभी भी जो गुलाम रसूल हामी साहब के जितने भी फॉलोवर्स हैं, वो अभी भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, और कहीं ना कहीं बहुत से लोग शायद उनका दामन उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक अलग सा तनाव जो है वो नजर आ रहा है उसी बात के लेकर कि शायद प्रोपेगेंडा है, शायद किसी चीज की वजह से, पर्सनल ग्रज की वजह से मौलाना गुलाम रसूल हामी को बदनाम किया जा रहा है। वहीं पे दूसरे लोग ऐसे भी हैं कि जो अगर वो लोग ये किसी एक को ब्लेम करते इस तौर पे तो हम मान जाते, लेकिन अब आप इसमें जो है ना सिर्फ आप अपलोड कर लीजिए, फिर आप देखिए आपका हाल क्या होगा। आपको भी वही गाली सुननी है जो गाली हमने सुनी, वही ब्लेम सुननी है जो ब्लेम हमने सुनी। तो सारे लोगों को हम ब्लेम ही करते रहे। इस तौर पे लगता है कि वो छुपाई की जरूरत, एक कार्रवाई की जाती है। हाँ सब, एक सवाल रहेगा मेरा आखिर में, जो तहरीर जहाँ पे वो एतराफ कर रहे हैं मौलाना गुलाम रसूल हामी, क्या वो 24 में आपके पास आया था वो वाला सबूत की एतराफ उन्होंने किया हुआ है? जी आया था। तो उसके बाद फिर आप पब्लिक फोरम पे क्यों नहीं गए? फिर जब आपके पास वो सबूत था कि इन्होंने खुद से एतराफ किया हुआ है, तो डॉक्टर संदीप मावा के इस चीज का वेट क्यों किया गया? हालांकि आपने खुद भी बोला कि यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं बीच में आए जब संदीप मावा ने इस बात को आगे रखा। उन्होंने जो ऑडियो थी वो 3 रिकॉर्डिंग्स थी। ठीक, उस 3 रिकॉर्डिंग्स में दूसरे जो है ना, दूसरे साइड बात करने वाली जो लड़कियां थी, उनकी आवाज साफ नहीं आती थी उसमें। ठीक, तो इस वजह से बस वो उतना जो ना सॉलिड सबूत उनके मुंह से नहीं था। वो 3 तक मैं महदूद कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ना बस अब तो 15 से 20 तक जो रिकॉर्डिंग्स है बिल्कुल ओपन रिकॉर्डिंग्स। अब उसमें वो रिकॉर्डिंग किसने की हुई है,
یہ بھی سوال ہے. نہیں, جب ہم نے ان لوگوں کو لایا تو وہ تو اعتراف کر رہے ہیں نا میں نے کیا ہے. منظور احمد بٹ جو ہے نا وہ اعتراف کر رہے ہیں یہ میں نے. منظور احمد بٹ کاروان اسلامی کے پارٹ تھے؟ ہاں بالکل تھے. وہ کس حیثیت سے کس پوزیشن پہ کاروان اسلامی میں کام کرتے تھے؟ وہ تو ان کے شانہ بشانہ چلنے والے تھے. کیا پوسٹ کیا کس پوسٹ پہ کام رہے تھے وہ مجھے معلوم نہیں. ٹھیک, تو پھر سے وہی سوال میرا رہے گا کہ آپ نے ابھی بولا کہ سیلف کنفیشن جو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ثبوت نہیں چاہیے ہوتا. پھر بھی میں پہنچوں گا اسی لیٹر پہ جہاں پہ انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے مولانا غلام رسول حامی نے. پھر سے میرا سوال وہی رہے گا, کیا ڈاکٹر سندیپ ماوا کے پہلے ہی آپ نے سوشل میڈیا پہ آ کے یا لوگوں کے سامنے اس چیز کو کیوں نہیں عیاں کیا, یا پھر ڈاکٹر سندیپ ماوا کے ان کو یہ ایکسپوز کرنے کے بعد آپ کو وہ کانفیڈنس ملا کہ اب شاید ایک بندے نے کیا اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اب میں بھی اٹھ سکتا ہوں, یا شاید اس سے پہلے آپ خود بھی ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے یہ سب کیا تو میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, یا آپ کے پاس تب خود بھی یہ ماننے کے لیے آپ منظور نہیں تھے کہ یہ ثبوت جو ہے واقعی ٹھیک ہے اور میں مولانا غلام رسول حامی کے خلاف جا سکتا ہوں؟ میری کارروائی جو ہے نا ہر وقت جاری تھی. اس میں یہ ہے کہ جب 24 میں آیا تو انہوں نے جو بتایا نا اس کا جواب, انہوں نے کہا کہ ان پہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. جب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو اس کا مطلب کہ کوئی الزام ہی ہوگا پھر. تو انہوں نے جو ہے نا ہمیں سلانے کی کوشش کی نا اس طور پہ, تو ہم اسی جو ہے نا کانٹیکسٹ میں سوتے رہے, کیونکہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ایف آئی آر ہوا ہے, لیکن بعد میں جب مثلا جاگنے کی بھی میں نے کہا نا کہ میں کس دن جاگ گیا اس میں, جب میں نے خبر دیکھی جھوٹی کہ فلاں بندہ بند ہے تو میں فون لگا رہا ہوں وہ بند نہیں ہے, تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ پھر میں نے ان سے ویڈیو مانگی. میں نے کہا ویڈیو مجھے دے دیجئے کہ آپ کبھی جیل گئے ہیں یا نہیں گئے. انہوں نے کہا بالکل کبھی نہیں گئے. میں نے کہا کبھی بھی نہیں, کہا بالکل کبھی بھی نہیں گئے. یہ حامی صاحب نے نہیں, وہ منظور صاحب کے بارے میں حامی صاحب نے پریس کانفرنس دی. جب پریس کانفرنس دی تو اس کے بعد جب کسی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں بند بھی ہو گئے, تو یہ تو جو ایلیگیشن وہ دے رہے تھے یا مطلب وہ کاؤنٹر ایلیگیشن جو کر رہے تھے, تو ایف آئی آر سے لگتا ہے نا کہ شاید وہی لوگ غلط ہیں. بالکل. ہاں, تو اس وجہ سے ہم خاموشی تھے. مطلب ضرورت بھی نہیں تھی کوریدنے کی. کہ جب تک ماوا نے جب یہ کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ ان پہ ہندو مسلم بنا رہے. میں نے کہا کہ یہ تو ہندو مسلم کی بات اس میں کہاں ہے. اس کے بعد آپ سامنے آئے. میں نے پوسٹ ایک مطلب اس میں دے دی تھی. کیا میسج رہے گی جموں کشمیر کے عوام کے لیے بالآخر, چونکہ وقت کی قلت ہے اور ایسے انسیڈنٹس جو ہے وہ اب کافی سامنے آنے لگے ہیں, چاہے فگٹ اباؤٹ مولانا غلام رسول حامی, بس ایسی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرے میں آ رہی ہے جہاں پہ اب پتی اپنی بیوی کا قتل کر رہا ہے, بیوی اپنے پتی کا قتل کر رہی ہے, یا دو شادی شدہ لوگ تیسرا مل کے جو ہے اس کو قتل کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ ٹریجڈیز ابھی سامنے آ رہی ہے. تو جموں کشمیر کے عوام کے لیے بالخصوص دین اسلام سے جو وابستہ ہے ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی اور سے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمارے پاس عقل ہے, بالکل, تو اس عقل کو استعمال کرنا چاہیے. دوسرے کو اپنے عقل کے ساتھ کھیلنے نہیں دینا چاہیے. سارے مسائل حل ہو. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. مولانا ڈاکٹر گل محمد اظہری جی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بے ساختہ طور پہ اسی ٹاپک پہ بات کی جو ٹاپک پچھلے کئی ٹائم سے جو ہے پینڈنگ ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے, اور ابھی بھی لوگوں کے من میں بہت سارے سوالات ہیں. مولانا غلام رسول حامی کیا وہ سچے ہیں یا پھر ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اپنا پکش رکھا مولانا ڈاکٹر گل محمد اظہری جی نے, اور کہیں نہ کہیں بہت سارے سوال, بہت سارے جوابات انہوں نے ان سوالات کے دیے. اب جوابات صحیح دیے غلط دیے اس کا فیصلہ بالخصوص کورٹ کرے گا, اور جب یہ چیزیں کورٹ میں جائیں گی وہاں پہ جج صاحبان اس پورے مسئلے کو سنیں گے تو بالخصوص وہاں پہ کوئی نہ کوئی ججمنٹ آئے گی. ہم کسی بھی ججمنٹ پہ نہیں جانا چاہیں گے. اور آپ کے کیا رد عمل ہے مولانا صاحب کے جوابات کے ساتھ؟ آپ سہمیت ہے نہیں ہے, اس کا فیصلہ بھی بالخصوص آپ ہی کریں گے. فی الحال کے لیے اپنے میزبان عنایت بیگ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.